ڈرامہ سیریل ڈائن کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے، سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اٹ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ میشا جو کہ اپنے انتقام کے بہت زیادہ قریب پہنچ چکی ہے، اس نے بالآخر زوارشا کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ زوارشا سب کے سامنے میشا سے شادی کرنے کا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، اور وہ ساتھ میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جس کو اس کے فیصلے سے کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ زوارشا کا یہ فیصلہ سن کر فوزیہ اور شباب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ شباب جو کہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت زوارشا کی طرف بے بس نظروں سے دیکھتی ہے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے فوزیہ بھی اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ فوزیہ شباب کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم اگر چاہو تو تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے، تم اپنی شادی بچا سکتی ہو۔ فوزیہ شباب سے بولتی ہے کہ میں نے زوار کو بہت سمجھایا ہے لیکن وہ میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شباب فوزیہ کو جواب دیتی ہے کہ جب اس کو میری برسوں کی محبت نہ روک سکی تو آپ کیسے روک سکتی ہیں، اس لیے جو ابھی ہوتا ہے اور جیسا ہوتا ہے اسے ہونے دیں، لیکن جب زوارشا کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آئے گی تو دیکھنا زوارشا بہت زیادہ پچھتائے گا اور اس وقت تک وہ اپنا بہت بڑا نقصان بھی کر چکا ہوگا۔ ہم چاہ کے بھی اس لڑکی کی حقیقت زوارشا کو نہیں بتا سکتے۔ نہال نے عامر کا جو حال کیا ہے، عامر بچ تو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں نہال کا ایک ایسا خوف بیٹھ جاتا ہے کہ جب میشا اس کے سامنے آتی ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے اور وہ فوزیہ سے بولنے لگتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو فوزیہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو عامر فوزیہ کو بتاتا ہے کہ اس کا یہ حال کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ نہال ہی ہے۔ تو فوزیہ کو عامر کی بات پہ یقین نہیں آتا، وہ اسے بولتی ہے کہ نہال کو تو ہم مار چکے ہیں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ عامر فوزیہ کو بتاتا ہے کہ اسے جس لڑکی نے کڈنیپ کیا تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ لڑکی نہال ہی تھی، میں نے خود اس کو دیکھا تھا۔ فوزیہ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر نوید کو اپنی بیٹی کا قاتل بالآخر مل ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹر نوید جب سمیر کو روڈ پہ دیکھتا ہے تو وہ فوراً سے میشا کو بتاتا ہے اور میشا کو بولتا ہے کہ اب اگلا کام تمہارا ہے، تم نے اس لڑکے کو میرے تک لے کے آنا ہے۔ میشا بڑی چالاکی کے ساتھ سمیر کے پاس جاتی ہے اور اسے بالآخر اپنی چال میں پھنسا ہی لیتی ہے۔ سمیر جو کہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر فوراً سے پگھل جاتا ہے، وہ بھی فوراً سے میشا کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یوں میشا سمیر کو لے کر فوراً ڈاکٹر نوید کے پاس پہنچتی ہے۔ جب سمیر ڈاکٹر نوید کو اپنے سامنے کھڑا دیکھے گا تو اس کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل جائے گی۔ کچھ وقت کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر نوید جب اپنی بیٹی کے قاتل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا اور وہ بھی اس کا وہی حال کرے گا اور اسے اسی طرح تڑپا کے مارے گا جیسے اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا اور اس کی بیٹی کو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مارا تھا۔ ان سب میں میشا ڈاکٹر نوید کا ساتھ دیتی ہے تاکہ ڈاکٹر نوید کی بیٹی کے قاتل نے انجام تک پہنچ سکیں۔ تو دوسری جانب شباب جس کے پاس اپنا گھر بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ میشا کی جان لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ اپنی ایک ملازم کو کچھ زہر دے دیتی ہے کہ وہ اسے کھانے میں ملا کر دے دے، لیکن میشا کی قسمت اس کا بھرپور ساتھ دے رہی ہوتی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتی اور یوں اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ میشا کی زندگی کا واحد مقصد زوارشا کے خاندان کو ختم کرنا ہے اور ان سے اپنے اوپر کیے گئے ہر ایک ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ میشا جو کہ جاوید اور عامر سے تو اپنا بدلہ لے چکی ہے، اب اگلی باری زوارشا کی ہے، وہ بہت جلد زوارشا کا کام بھی ختم کرنے والی ہے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے والی ہے۔ شباب جس کو اپنی شوہر کی محبت پہ بہت زیادہ غرور تھا، آج وہ اس شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ترس رہی ہے اور اس کے سامنے بھیک مانگ رہی ہے کہ وہ اس پر کچھ رحم کرے اور اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہ کرے۔ میشا جو کہ نہ صرف زوارشا کی جان لے گی بلکہ اس کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا لے گی۔